अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेरी वार्म वेलकम पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो के प्लेटफॉर्म से वेबिनार सेशन में। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो 2022 10, 11, 12 जून को कराची शेख सेंटर में होने जा रही है। और इस इवेंट की कनेक्टिविटी के लिए हम ये वेबिनार्स जो है वो सेशन ओरिएंटेड वेबिनार्स कर रहे हैं। आज के इस एक्सक्लूसिव सेशन में हमारे साथ मौजूद होंगे शाम सरवर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बहुत ही नाइस पर्सनालिटी और उसके अलावा टेक इन्फ्लुएंशियल हैं। आप लोग सब उनको जानते हैं, तो और जो नहीं जानते वो आज मजीद उनको बेहतर तरीके से जान जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है वो थोड़ा हट के है। उसके अंदर जो हमने की क्वेश्चन उनसे किए हैं वो कन्वेंशनली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो बहुत बिजी रहते हैं, आउट ऑफ रूटीन होते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट वेबिनार सेशन के अंदर इतना पोटेंशियली जो है वो टाइम नहीं दे पाते। बट हमारा बहुत ओपन एंडेड सेशन है आज का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड डिले हम वेलकम करते हैं शाम सरवर साहब को। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? काशिफ ठीक ठाक, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो हमारा वेबिनार का सेशन है ये पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो जून के अंदर 10, 11, 12 को होने जा रही है। तो ये उसके हवाले से रिकॉर्डेड है और ये हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी जो है वो पब्लिश होंगे। उसके अलावा जो हमारा इवेंट का डे होगा 10, 11, 12 जून, उस दिन भी जो है ये हमारे कॉन्फ्रेंस में एग्जिबिट होंगे। ठीक है, सो हम आपको इनवाइट भी करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ टीम ऑफ पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो के आप इसको ज्वाइन करें। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है पहला आज का वो है, व्हाट डज द वर्क फोर्स ऑफ द फ्यूचर लुक लाइक? तो सर इसके ऊपर इनपुट दीजिएगा आपके, जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं और न्यू पैराडाइम बन रहे हैं, डिफरेंट टेक वेरिएंट्स आ रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 है, उसके अलावा एरोस्पेस है, ड्रोन है, मतलब इतनी सारी इंडस्ट्री अब हमारी ग्रो कर चुकी है। मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अलावा हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा जो फ्यूचर स्कोप है वो तो बहुत ब्राइट एंड ब्रॉड दिखता है। बट कंपैरेटिवली वर्कफोर्स वो किस तरह की होगी? क्योंकि एक कॉन्सेप्शन है कि अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो जो पुराने हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो उसको रिप्लेस कर देंगे या वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इनपुट दीजिए। काशिफ, एक बात होता है कि जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्किंग, मेथड्स ऑफ वर्किंग, वो मेथडोलॉजीज ऑफ कोर्स ऑब्सोलीट होते हुए दिख रही हैं। वो तमाम ममालिक, खासतौर पे वेस्टर्न ममालिक, जो इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स को अडेप्ट कर रहे हैं, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं और वो जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक ह्यूज गैप है इन डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को पहले जरा देख लेते हैं और उनकी वर्कफोर्स को देख लेते हैं, क्योंकि वो ही रिफ्लेक्ट करती है डेवलपिंग कंट्रीज पे कुछ साल बाद। मिसाल के तौर पे अगर आप मार्केट प्लेसेस, डिजिटल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो वो वहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ। उसने आउटसोर्सिंग के ट्रेंड को प्रमोट किया, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो डिजिटल सर्विसेज आउटसोर्सिंग हो। वहां से स्टार्ट हुआ विद इन द वेस्ट। उसने एग्जिस्टिंग जॉब स्पेस को डैमेज करना शुरू किया और लोगों को आसान भी लग रहा था। आउटसोर्सिंग बड़ा इजी था कि आप एक एम्प्लॉय जिसको आप फुल टाइम रखते हैं, उसको सैलरी देते हैं, उसको इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ कवर, पेड लीव्स, मैटरनिटी लीव्स खातन के केस में, तो खैर मर्दों को भी वहाँ पे गुजारा यही सारा दिया जाता है। तो वो एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट कर रहा था। तो आउटसोर्सिंग ट्रेंड चला। Y2K का जब बबल बस्ट हुआ 2000 में, माइक्रोसॉफ्ट वाज द इंडस्ट्री लीडर बैक देन। और आप गौर कीजिएगा कि डायनेमिक्स कितनी जल्दी चेंज हुए दहाई तब्दील होने के बाद। दहाई तब्दील हुई मेरे भाई, डिजिटल स्पेक्ट्रम में बहुत तेजी से तब्दीलियां आना शुरू हो गई। माइक्रोसॉफ्ट दैट वाज वंस अ लीडर इज नॉट अ लीडर एनीमोर. It is replaced by its long-lasting competitor in the digital space of tech, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो। माइक्रोसॉफ्ट को मोबाइल फोन की मार्केट में था ही नहीं। बिल गेट्स साहब ने इसका तस्करा भी किया कि रिग्रेट है कि मैंने एंड्रॉइड मार्केट को टैब नहीं किया, जबकि स्टीव जॉब्स विजनरी था और उसने आईफोन, आईपॉड, आईपैड
اور اس کی وجہ سے میک بھی ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا. اب جو ایوولوشن ہے وہ ایوولوشن جا رہی ہے ویب 3.0. 4.0 کیسا ہوگا گاڈ نوز. میٹا اینڈ میٹاورس, NFTs. اس کے بعد جناب علی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری دنیا بات ہوتی جا رہی ہے میٹا کی دنیا میں. اس نے AI اور AR, میٹا نے ان دونوں شعبوں کو بہت تیزی سے ہوا دی. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنا پیچھے ہیں, چاہے وہ AI کا معاملہ ہو یا پھر آگمنٹڈ ریئلٹی تو نہ ہونے کے برابر والی بات ہو رہی ہے. یونیورسٹیز میں صرف اچھا وہ کاسٹ انٹیوٹیو, ظاہر ہے مہنگا کام ہے, گیجٹس اور آل دیٹس, لیکن آپ نے میٹا کی دنیا میں رہنا ہے. تو آنے والے وقتوں میں جہاں سے ویسٹ سے اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آنے والے وقت میں ایوری ہیومن ول بی کنٹرولڈ. جب وہ ایوری ہیومن ول بی کنٹرولڈ ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو ایسی جابس کریٹ ہو رہی ہیں جو فورکاسٹنگ, لیٹس سے پریڈکشن, جس کو پریڈکٹیفیکیشن کی طرف لے کے جانا پڑے گا, اسیسمنٹ اور پریویس ریکارڈز. جب گیجٹس پہننا شروع کر دے گا انسان کے اندر چپ لگنا شروع ہو جائے گی. چپ ابھی بھی لگنا شروع ہو گئی ہے ویسٹ میں, ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو پھر جو جاب ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب میٹا میں آپ کا پلاٹ ہوگا, میٹاورس کی دنیا میں آپ کا کاروبار ہوگا, میٹاورس کی دنیا میں ہی آپ کے لیٹس سے یہ NFTs ہے اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو یہ آپ کے کلیکٹیبلز ہوں گے, جو کہ آج کے دور میں یا اس سے پریویس دور میں ہم کلیکٹیبل سٹیمپس وغیرہ یا کوئی بھی چیز رکھ لیتے تھے. تو آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے لوگوں کے پاس ایک ہیوج کلیکٹیبلز ہوں گے, پیسہ ہے بہت زیادہ انوالوڈ ہو رہا ہے. یہ سب گھومے گا AI اور AR کے ارد گرد. ڈیٹا از نیو آئل, یہ میں اپنے لیکچرز میں بھی باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں, اور لوگوں کو اگر انٹرنیشنل ٹیبلٹس اور نیوز کو اگر بلاگس کو فالو کریں تو ان کو احساس ہوگا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ڈیٹا کا ہے. جس کے پاس ڈیٹا ہے اسی کی چاندی ہے صاحب. ٹویٹر آج 2022 میں خریدا گیا $46 بلین کا. ٹویٹر ایز این ایپ از جسٹ گڈ فار نتھنگ. وہ کیا ہے, موبائل کی ایپ, اس میں کیا کون سی سائنس ہے. وہ جو ڈیٹا آتا ہے اس ایپ کے ساتھ, دیٹ از ویئر دا فیوچر ہے. ایوری باڈی از پیئنگ اور واؤچنگ فار دا ڈیٹا. سو ہمارے ہاں جو جاب کریشن ہے وہ ان سیگمنٹس کے گرد و نواح گھومنا پڑے گی, اور ہمیں بہت جلدی سے اپنے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا. رائٹ ناؤ جو ڈائنامکس ہیں وہ تو یہ ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں آپ کو منسٹر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہوگی کہ ہمارے IT گریجویٹس تو تیار ہی نہیں انڈسٹری کے لیے. ابھی تو آپ بیسک باتیں کر رہے ہیں, آپ بات کریں ویب 2.0 کی, لکھنا اور ریڈ کرنا دونوں, یعنی کہ آپ ان پٹ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ لے رہے ہیں اور ان پٹ دے بھی رہے ہیں. ابھی تو بیسک بات ہو رہی ہے جس میں سوشل میڈیا ویب 2.0 ہے. 3.0 تو آف کورس اسٹیمپنگ کے تھرو ہو رہا ہے, نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے جہاں پہ بلاک چین کے تھرو آپ کی ایک ایک چیز کی جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے جس کو انگریزی میں ریکٹ کہتے ہیں وہ کیپ ہو رہا ہے. پھر کرپٹو کرنسی ایک نیا شعبہ ہے جو کہ ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں حرام ہے. خبردار اس کے بعد میں بات کی کسی نے, دنیا کرپٹو کو کدھر لے کے چلی گئی, دنیا بلاک چین کو کدھر لے کے چلی گئی, اسٹیمپنگ, بلاک چین, NFTs, میٹاورس. اور اب تو پنجابی میں بات کرنے کا مزہ آئے گا. اسی کتے ورچوئل اسسٹنٹ امازون بن جاؤ, ڈیٹا انٹری اسپیشلسٹ بن جاؤ. او جی کہنے بھائی جی گرافک ڈیزائننگ کرنا ہمیں. گرافک ڈیزائن کرنا. What is your next question, my friend? اچھا, جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ ہمارا یہ کہ what So you realize there is a huge gap, and unless and until we prepare our people for what is about to come, because we will be technically equipped, we will be living robots with a bleeding soul and body. ٹیکنالوجی کو ایمبوس ملا ہے تو وہ انفارچونیٹلی جو بہت ساری ہمارے کہہ لیں انسٹیٹیوشن ہے اس میں اس وجہ سے ملا ہے کہ کووڈ نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا. تو کووڈ آپ کہہ لیں مجبوری میں ہم تو چیزیں کرتے ہیں اوور نائٹ. تو ٹیکنالوجی اڈاپٹر بھی وی آر نیدر ارلی اڈاپٹر اور وہ تو. اچھا نیکسٹ کوشچن پڑھیں گے. Still far behind. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ ینگ انٹرپرینورس کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ ٹیک
इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करें, जैसे हमने प्रीवियसली देखा गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स आए, और उसके अलावा उसमें काफी सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स जो इंक्यूबेट हो रहे हैं। तो इसके हवाले से आप क्या बताओगे? काशिफ, अगर पहले पाकिस्तान की बात करूं तो हमारी स्ट्रेंथ एग्री स्ट्रेंथ है, एग्रीकल्चर इज अवर स्ट्रेंथ, और इस पर बहुत कम काम हो रहा है। मुझे समझ नहीं लगती कि क्यों जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं, या गवर्नमेंट की सतह पे बात करें, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हमारे प्रोग्राम्स हैं NIC वगैरह, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि तवज्जो देनी चाहिए एग्रो टेक बेस्ड प्रोग्राम्स पे। इससे ये होगा कि आपको जब नंबर्स पता लग जाएंगे, जब आपको एनालिटिक्स पता लग जाएंगे, और जब आपको असेसमेंट करने में आसानी होगी थ्रू टेक्नोलॉजी कि आप क्या प्रोड्यूस करते हैं और क्या बाहर से मंगवाते हैं, और क्या मिकदार है जिसको आप मजीद 10x बढ़ा के दुनिया में एक्सपोर्टर बन सकते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उस क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे हंगामी बुनियाद पे। तो ये तो सारा डेटा से ही पता लगेगा ना मेरे भाई। अभी हम डेटा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे कितना का हमारा एग्री प्रोडक्ट जाया हो जाता है जस्ट बिकॉज वी आर अनएबल टू फोरसी अ कैटास्ट्रोफी कमिंग, चाहे वो धूप की है, चाहे वो सैलाब की है, चाहे वो बारिश की है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हम टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, हम तो बस वही ओल्ड प्रिवेंटिव मेजर्स के जी सावन आ गया, भादो आ गया, गर्मी आ गई, इस वक्त में हमने ये बचाना है, ऊपर प्लास्टिक डाल देना है, इस वक्त जो है वो। सेकंड इज दी ग्रीन एनर्जी, पानी का इस्तेमाल। बाय द वे अभी आप देखें ना, इसी टेक्नोलॉजी का लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखें क्या हो रहा है सिंध और बलूचिस्तान पानी वाली बात पे। आपके सामने है, सोशल मीडिया में आपको सख्त कहता है। आपने फोर्सी नहीं किया चीजों को। जब आप फोर्सी नहीं करेंगे, फोर्सी कहां से करेंगे? आपको टेक्नोलॉजी का लेवल पे नहीं पता, तो फोर्सी क्या करना। तो हमारे बच्चों को, जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारी जेन जी है, इसको कल के लिए तैयार करना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी में ऐसी इनोवेशंस लेके आए कि ये फैसिलिटेट करें डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी को। जब ये फैसिलिटेट करेंगे तो इनोवेशन खुद ब खुद आ जाएगी। मिसाल के तौर पे इनोवेशन की भी बहुत सख्त जरूरत है डिफेंस एंड मिलिट्री में, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट। फिर आपको एग्री की मैंने बहुत तफसील से एग्जांपल दी। अगर आप कितना नुकसान खाते हैं हर साल, फसल जाया हो गई जी, क्यों जाया हुई? बस ये हो गया। अच्छा, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े, उनके बारे में भी प्रिवेंटिव मेजर्स आपको नहीं है, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। गुजारिश ये है कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको फोर्सी करना पड़ेगा दुनिया क्या कर रही है। अब इस सारे को अगर आप जोड़ दें, मेरी पहली कन्वर्सेशन मेटा, AI, ब्लॉकचेन, अगर आप उन काशिफ, हमें कोई रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना मेरे भाई। हमें सिर्फ देख रहे हैं कि दुनिया किस शोबे को लेके कहां तक कामयाब हुई। बिल्कुल, हमें अगर हम उसी को अडैप्ट कर लें, जी हाँ, जी हाँ, तो अगर हम उसी को अडैप्ट कर लें तो हमारा मसला काफी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि एग्री की बहुत ज्यादा मार्केट है, एग्री बॉट्स हैं, पूरी दुनिया में काम लिया जा रहा है, आर्टिफिशियल फार्मिंग है। हम इंतजार करते हैं, बारिश नहीं हो रही और हमारी फसल जाया हो जाती है। तो इस किस्म की, और दैट बीइंग सेड, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? एग्रीकल्चर। हम ज़राती मुल्क है ना जी, हम टेक्नोलॉजी तो मुल्क नहीं है। तो इस वक्त फोकस अगर आप टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को डिस्काउंट ना कीजिए, उसी स्ट्रेंथ में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेके आए। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप 4 मौसम तो हमें किताब ने पढ़ाए हैं, पुराने वजीर आज़म ने पता नहीं कितने मौसम बताए थे, अल्लाह उनको खुश रखे। तो जितने भी मौसम है भाई, आप कम से कम फायदा तो उठाएं ना। तो अच्छा सर, अब बढ़ेंगे थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस और बिजनेस टीम्स। तो अब जो फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट, जो मॉडल्स अवेलेबल हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैंक, तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक लुकआउट या वे आउट देखते हैं कि उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या बिजनेस टीम में? क्योंकि हमने टेक की इनोवेशन के साथ और इमरजेंस के साथ ये देखा कि बहुत सारे प्रीवियस बिजनेसेस बंद भी हुए। कोविड-19 में जो है वो बहुत सारे बिजनेस शट डाउन हुए, जो कि लोकल पाकिस्तानी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहुत सारे न्यूली बिजनेस डेवलप्ड हुए।
اور کچھ لوگ فری لانسنگ اپروچز پہ چلے گئے, پوری ٹیمز ان کی جو تھی کہ جنہوں نے اپنا ایک پورا, پھر ہائبرڈ آفیسز کا جو ہے وہ ایک بہت اچھا ویو چلا پاکستان کے اندر, تو ایک پورا ایک ری شیپ ہم نے دیکھا اور ایک ہیوج ڈائیورژن دیکھا ان ہماری ڈیلی واک آف لائف. تو اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ کووڈ-19 کے کرشمات ہیں کہ ہم تھوڑا سا تو آگے بڑھ گئے, اس کی وجہ سے پوری دنیا نے نقصان بھی اٹھایا, بٹ ہم نے ٹیک کے اندر اس کے ہم تھوڑا سا فیسیلیٹیشن ہو گئی ہمیں. تو آپ اس کے اوپر کیا ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ ذرا ٹیک میں خاص طور پہ جو ویو آئی ہے, وہ ویو تو آپ کو ورک فرام ہوم, اسٹے ایٹ ہوم اسٹوڈنٹ سے ملی ہے نا. اگر آپ نے 2 بلین ایکسپورٹ ریچ کیا ہے لاسٹ فسکل ایئر میں آئی ٹی میں, تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آلموسٹ $500 ملین 2 بلین میں سے فری لانسز لائیں. بہت بڑی نمبر ہے. اس کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں تو آپ واپس گراؤنڈ زیرو پہ ہیں. اس میں بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ڈوبیس پالیسی نے بچوں کو تنگ کیا. ٹیکس لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, ٹیکس لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, رینڈم آڈٹ, ایف پی آر, تنگ تو کیا ہے نا, کم کیا, لیکن ٹیکس والے کیس سے تو لوگ ڈر گئے. انہوں نے کہا جی فائدہ کیا, 1% فائلر, 2% نان فائلر, اگر آپ کی آئی ٹی ریمیٹنسز ہیں. سو جب ڈسپائٹ آف دیز ڈیوبیس پالیسیز, جو کہ ڈوبیس سے زیادہ ورڈ یہ کہ ایوری تھنگ واز ان ہیز, کلیئر نہیں تھی, پھر بھی لوگوں نے کام کرنا شروع کیا. کانٹینٹ کریٹرز کی چاندی تھی, جو یوٹیوبرز تھے, جو بلاگرز تھے, اور جو انسٹرکٹرز تھے, ان کی تو چاندی لگی نا. کووڈ-19 نے تو سب کو ہی تنگ کیا. اگر ہم تنگ کرنے کی بات کرتے ہیں, جتنے زیادہ چیپٹر 11 بینکرپسی امریکہ میں, سلیکن ویلی میں دائر ہوئے ہیں اس 21 اور 20 کے ٹینیور میں, جو کہ 700+ ڈیز ہیں, وہ ہسٹری میں ڈپریشن 1 میں آئے تھے 1940s. Not even the second depression, which was in the verge in 2008 when Obama took office. So یہاں پہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو جاب کریشن ہے وہ ٹیک بیسڈ ہوں گی اگر اسٹارٹ اپس اس پہ ایمفسائز کریں, نمبر 1. اور نمبر 2, ہمارے فری لانسز کو بھی ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکلس پہ جاننا پڑے گا, تاکہ آپ بیسک اسکل سیٹ سے ایڈوانس اسکل سیٹس پہ چلے جائیں, جس کا تذکرہ بھی ہم بڑی تفصیل سے کر کے آئے نا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. جب آپ پرومسنگ فیلڈز کا انتخاب یا ان کو آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں, تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ اسکل سیٹس کیا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھے پتا ہے پرومسنگ فیلڈ میٹا ہے, تو مجھے یہ پتا ہے یار پائتھن, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس زندہ باد, آر پروگرامنگ, ٹھیک ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو ایک سوال اور تھا جو میں شاید اسکپ کر گیا ہوں, اگر آپ دوبارہ پوچھیں گے تو مجھے یاد ہے. آپ نے بہت سارے سوالات اس تھرڈ کوشچن میں پوچھ لیے. تھا ایک امپورٹنٹ چیز, آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ اسکپ دیٹ. اچھا, یہ بزنس اور بزنس ٹیمز کے اندر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. ہاں سوری, یا دیر یو گو, وینچر کیپٹلسٹ, the beginning of the third question. سر گزارش یہ ہے کہ بوم کسی بھی مارکیٹ میں آتا ہے جب انویسٹر بیہیویئر پرومسنگ ہوتا ہے. Investor behavior promising is directly dependent on the promise a business is forecasting. ہمارے ہاں نہ فائنینشیل فورکاسٹنگ کاروبار کو کرنے آتی ہے, نہ اس کو سکھایا جاتا ہے, بیکاز وی آر ناٹ گریجویٹس آف فائنینشیل کنڈر گارڈنس, پرٹیکولرلی بزنس اورینٹیڈ جو اسٹارٹ اپس ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ پرومسنگ فگرز ڈپکٹ کریں گے جی, تو آپ اچھا انویسٹمنٹ اس کو آئی کر سکتے ہیں اور سکیور کر سکتے ہیں. اب انویسٹمنٹس اور انویسٹرز کی فضا, چاہے وہ اینجل فنڈنگ کی ہو کاشف, چاہے وہ وینچر کیپٹلسٹ کی ہو, یا وہ سیڈ فنڈنگ which is into multiple rounds, وہ تبھی فضا قائم ہوگی جب آپ کے اسٹارٹ اپس اتنے پرومسنگ ہوں گے اور جب وہ کچھ ROI دکھانا بھی شروع کر دیں گے. کسی نے بلائنڈ فولڈلی مائکروسافٹ, ایپل, اپ ورک, فائبر, فیس بک, گوگل, ان کے سٹاکس پہ انویسٹ نہیں کیا تھا نیسڈیک. People knew that these stocks will bring in a great ROI. So, for example, when I invested in Upwork stock, and I invested in Cloudflare stock, and I invested in Fiverr stock, I invested in a few other tech stock, Nasdaq. The reason of that investment was because there was a good trend.
جب بلش ٹرینڈ آ جاتا ہے نا تو مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے سینٹیمنٹس جنم لیتے ہیں. ان سینٹیمنٹس کا دار و مدار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس پروڈکٹ یا سروس پہ حساب. وہ پروڈکٹ اور سروس پرومسنگ ہے، اس پہ ڈپ بھی آ جائے تو انویسٹر ڈرتا نہیں. ابھی آپ دیکھیں کل یا آج میں نے نیوز دیکھی، وہ سوسائڈ ہوئے ہیں جی بٹ کوائن اور اس کے جو ڈپ آئی ہے پرائس پہ. اب ایک انویسٹر نے اگر پرائس ہائیک ہوئی ہوئی تھی اور تب انویسٹ کیا، ٹھیک ہے جی، جب پرائس ڈپ ہو گئی اس کموڈٹی کی تو وہ تو گیا نا کام سے، اس نے پتہ نہیں کہاں سے پیسے اٹھائے ہوں گے. یقین جانیے وینچر کیپٹلسٹ بھی کسی بھی سٹارٹ اپ میں یہی چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کا ڈپ کب آئے گا، اس کا کو فاؤنڈر کیسا ہے، اس میں تھریش ہولڈ کتنا ہے ٹربلز بیئر کرنے کا. یہ ٹربل ٹائمز میں ہاتھ پیر پھلائے گا یا ول لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر ہم راؤنڈ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جس کو سیڈ فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، آیا فرسٹ سیڈ کا جو آر او آئی ہے وہ فائنینشیل آر او آئی تو نہیں ہوتا، مطلب دیٹ از ون آف دی ایلیمنٹس، ناٹ نیسسریلی دی اونلی ایلیمنٹ. کیا یہ ٹریفک پوائنٹ آف ویو، کیا یہ ویورشپ پوائنٹ آف ویو، کیا یہ آئی بالز رول آؤٹ پوائنٹ آف ویو اتنا پرومسنگ ہے کہ اس نے کوئی سیمنٹ کی اپنی پلیس؟ مثال کے طور پہ میں نے ایک کاروبار میں لگا لیا ₹1,00,000 پہلے راؤنڈ میں، اور آئی بالز ہی نہیں رول ہو رہی جی، پتہ ہی نہیں لگ رہا. سیل سٹریم تو بعد کی بات، پہلے ویورشپ ہی نہیں آ رہی کسی کاروبار میں. اور ویورشپ آپ کو ایپ کے تھرو، ویب سائٹ کے تھرو بیسک پیرامیٹر ہے، جو پہلے تھا ابھی بھی وہی ہے. اگر نہیں مل رہا تو میرا دماغ خراب ہے، میں دوبارہ انویسٹ کروں گا اس بزنس میں، بلکہ میں تو اپنا پیسہ نکالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک فضا قائم ہو گئی ہے انسرٹینٹی کی بیکاز آف لیک آف سیل سٹریم اور مارکیٹنگ اپروچ. تو جتنے مرضی پیرامیٹرز وی سی جو ہے وہ سیٹ کر دیں کہ اتنا پیسہ جو ہے ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے، اس میں سے اس کے یہ چنکس اس سے مد میں جائیں گے، مارکیٹنگ، ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز، فائنینشیل سیلریز اینڈ آل دیٹ اسٹف، یوٹیلیٹی بلز. پر اگر وہ فگرز پرومسنگ نہیں ہے تو سر فضا نہیں قائم ہوتی. یاد رکھیے گا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کہاوت ہے ہماری. وینچر کیپٹلسٹ کی فضا سلیکن ویلی میں 90 کی دہائی میں تبھی قائم ہوئی کہ پہلا کامیاب ہوا، دوسرا کامیاب ہوا، تیسرا کامیاب ہوا، مجھے پتہ لگا یہ کاروبار ہے. لوگ بینک سے پیسہ اٹھا کے میں آپ کے اسٹارٹ اپ میں، اس کے اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ آر او آئی دے دے گا سال بعد. تھریش ہولڈ سال کا ہی رکھ رہا ہے نا بینک کا، میں دیکھ لوں گا کسی اور طریقے سے، اس کو میں پے بیک کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جب مجھے پیسہ آیا تو میں بھی امیر ہو گیا. اگزامپل دیتا ہوں، بات بہت بڑی ہوگی. علی بابا کو ایک بینک تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا اور اس بندے کا بھی نام نہیں یاد آ رہا. میں نے بینگ گرو پہ بلاگ پوسٹ لکھی تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے $1 بلین، جیک ما جو کہ اس وقت علی بابا کا کو فاؤنڈر تھا، یہ 16 دوستوں کی کاروائی ہے. یہ کہتا ہے he had a very promising eyes, he had spark in his eyes. مجھے پتا تھا یہ کچھ کرے گا. سر جیک ما جو کہ رولنگ سٹون رہا ان ہز پروفیشنل لائف، آپ نے وہ کوٹ سنا ہوگا، I applied for Harvard University as a teacher, failed 10 times. I applied for KFC, failed 10 times. اپنے 40 یعنی کہ چوتھی دہائی میں زندگی کی 40ویں اور 50ویں سال کے بیچ میں وہ تو بڑا اسٹرگل کرتا رہا. And all of a sudden only to find out 3 سال پہلے he was the richest man in China because investor جس نے انویسٹ کیا وہ بینک، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، وہ بھی گرو کر گیا اور جیک جو ہے وہ بھی گرو کر گیا. سو یاد رکھیے گا، فضا قائم ہوتی ہے سکسیس سے. ایک کی سکسیس ہوئی، دوسرے کی سکسیس ہوئی، خود بخود لوگوں نے اس کو ایز اے کریئر لینا شروع کر دینا ہے. میں انویسٹر ہوں جی، لیکن میں ڈرتا ہوں پاکستانی مارکیٹ میں، کیونکہ سینٹیمنٹس ایسے ہیں کہ ایتھیکل نہیں ہے، مورل ویلیوز انکلکیٹ نہیں ہوتی کاروبار میں. اتنے تسی پیسہ لاؤ، اگلے دن BRB آ جاندی ہے، اگلے دن جناب MG آ جاندی ہے، اگلے دن جناب جا کے زمین لے لینا ہے، اگلے دن جا کے کوٹھی بنا لینا ہے. بندہ کہتا ہے یار اس کام کے لیے میں نے اس کو انویسٹ کیا تھا اس کے کاروبار میں. انف سیڈ کاشف. Yeah, having said that, but this happens, yes, یہ ہوتا ہے بالکل ہماری سوسائٹی میں. اچھا ایک چیز اور میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ اسٹارٹ اپس کو بگن کرنے کے لیے آپ جو فریش گریجویٹس ہیں
یا جو بچے ہیں جو اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یا جو بچے بھی نہیں جو پروفیشنلز ہیں وہ چاہتے ہیں, تو ان کو آپ کس طرح سے ایک تھوڑا سا ڈائریکشنل میسج اگر ہم کنکلوژن کی طرف آئیں, تو اگر وہ ٹیک انیشیٹو میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ٹیک جائنٹس کے ساتھ کام کریں؟ کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹارٹ اپ کا بنانے کا تو سکسیس ریشو بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس بزنس آف اسٹارٹ اپ مل جائیں گے, بٹ اس کا ایکٹیو ڈراپ اسٹارٹ آؤٹس. اپ اور ان کا جو ہے وہ سکسیسفل ریشو کیا ہے کہ وہ اپنے تھریش ہولڈ اور یہ سب مینٹین کر پا رہے ہیں یا نہیں, تو اس کو تھوڑا سا ہم اگر اس میں کنکلوسively ایڈ کر دیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہماری سوسائٹی کا آٹو موبائل انڈسٹری میں چھوٹا ہے نا, وہ ایک بہت پیاری ڈپکشن ہے مینٹر اور مینٹی کی. مثال کے طور پہ اگر آپ ایز اے مینٹی ایز اے چھوٹا استاد کی زیر سایہ کام کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, you go through hard times, you go through good times, but you learn the skill. آج کا چھوٹا کل کا استاد ہے. اگر آپ میرے سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو یہ کوٹ بڑا وائرل ہوا جس کو اردو پوائنٹ نے اٹھایا, عیسیٰ اولیک نے اٹھایا, پتہ نہیں کس نے. آج کا چھوٹا کل کا استاد ہے. پرابلم یہ ہے nobody wants to be چھوٹا. So the damage these incubators have done to the چھوٹا is پہلے دن ہی اس کو اے سی کا کمرہ دے دیا, پہلے دن ہی اس کو پیمپر کر دیا. Silicon Valley has a different dynamics. Pakistan has a different dynamics. ڈائنیسٹی کا اپروچ بہت مارتا ہے یہاں پہ, نیپوٹزم کا اپروچ بہت مارتا ہے یہاں پہ. لیکن اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے چھوٹا بننا ہے استاد کے زیر سایہ, مرشد کے زیر سایہ, کیونکہ کل میں نے استاد کو ریپلیس کرنا ہے, I think that first step forward would help them excel in their professional life in the long run. That's absolutely fine thing کہ ہمیں پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے کچھ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ چیزیں دیکھ کے, اور تو سورس آف انفارمیشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ سب کے پاس اتنی ایکسٹینسو نالج ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینسو سے زیادہ ہم اوور نالج لوگ ہیں کہ ہر کوئی ہر کچھ کرنا جانتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے, بٹ وہ رسک انالیسس نہیں کرتا. جی, فائنینشیل فورکاسٹنگ, رسک اسیسمنٹ بہت بات کی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیلف اسسمنٹ ہونا کہ ہاں آیا میں اس چھوٹے کے شوز کو فل ان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں. اتنے تو سارے استاد ہیں نا, پیدا ہوتا ہی ہے. وہ بال کٹانے جاؤ تو وہ بھی استاد ہے, کھانا کھانے جاؤ ویٹر بھی استاد ہے. تو امیجن مثال کے طور پر نا, مطلب آف ٹاپک ہو رہا ہے, میں کل کی کھانا کھانے گیا, مہمان آئے ہوئے کراچی سے, یہ ڈیف فیسٹ ہو رہا ہے, میں بول دیتا ہوں, پتہ نہیں کب پبلش ہوگا آپ کا. تو ڈیف فیسٹ میں ون آف دی انویسٹرز ڈیلسن گروپ کے مالک آئے میرے ساتھ. وہ ہم ادھر کے کھلا آسمان اسلام آباد میں ایک جگہ بیٹھ گیا, تو ایک صاحب آئے مجھے ملنا ہے, یار آپ کی ویڈیو میں نا یہ اوپر ہونا چاہیے کیمرہ. میں کہا اوکے. سو وہ چھوٹے ہی اور استاد کی بات بولتے ہیں. میں کہا آر یو اے کنٹینٹ کریٹر؟ ٹو مائی utmost surprise, Kashif, he had nothing to do with content creation. He was just a content consumer. میں نے کہا آپ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں میں کیوں کروں, کیوں آپ مجھے جو ہے وہ کریکٹ کر رہے ایک ایسی چیز پہ جو کہ مجھے آج تک کسی نے بولی بھی نہیں ہے, یا تو نا خود کر رہے ہو. کل میں دیکھ رہا تھا ایک, وہ کاشف ہی ہے نام اس کا بھی, کل ایک ایکٹر ہے کاشف, شاہد افریدی کو بتا رہا تھا آپ نے کام خراب کر دیا, آپ نہ ہوتے نا تو پاکستانی بیٹسمین نہ خراب ہوتا. میں کہا ایکسپلین بابر اعظم 2022. آگے سے جواب نہیں آیا اس کو. اچھے خاصے میرے کومنٹ کو لائک, استاد بننا پڑے گا, چھوٹا بننا پڑے گا, استاد نہیں بننا پڑے گا. پہلے چھوٹا بن جائیں, کل استاد بن جائیں. I think so کہ ہمارا کنیکشن تھوڑا سا ڈسٹارٹ ہو گیا ہے شام سے بس آگے. I'm back. وہ صرف کیمرہ میرا تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ ریبوٹ ہو جاتا ہے ایچ ڈی. حکم کریں جی, اور کچھ؟ بس ٹھیک ہے, تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. بہت آپ نے ایکسٹینسو, بہت بریف اینڈ کمپریہنسو. You know what, Kashif, this is one of the most thought-provoking questions somebody has asked of me in recent years, and I actually would like to congratulate you for asking such thought-provoking questions. مجھے مزہ آیا جواب دینے میں, and actually I look forward to publishing of this interview so that I can share this on social media. میرے ساتھ کنیکٹڈ جو بھی ہے میرے واٹس ایپ پہ, do let me know and I'll love to share this because
I think this is what people need to learn rather Yes. than, جو ان کو سکھایا جا رہا ہے. Yes. It will be published in next week, inshallah. تو چلے بس بتا دیجیے گا جب بھی پبلش ہو. خیر ہے. بالکل. اور میں آپ کو جو ہے وہ اس میں بھی انوائٹ کروں گا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی ایک آپ کی اپنی ایکٹیویٹی میں آپ انوالو میں بہت بزی، تو آپ کو وقت دینے کا میں بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ہمارا جو کانفرنس کا سیشن ہے اس میں آپ کی مجھے ریکوائرڈ ہوگی کہ آپ ایکٹیو اگر پارٹیسپیشن کر سکیں، ہم آپ کو اور بھی سیشن میں انڈلج کریں گے ان فیوچر. سو اب آج کے لیے پھر ہم اس کو سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ شام سر صاحب. اینڈ میں آپ اگر ہماری ایکسپو اینڈ کانفرنس کی جو حوالے سے اگر کچھ ہمیں اپریسیشن نوٹ دینا چاہیں تو. نہیں, I wish you all the best, and conferences are very important, not just for giving exposure to the young people, but it also tells them about what is happening in the future. Plus they get to see their mentors, their icons, so that in a long run they can fill in their shoes as well. آج کا چھوٹا کاشف کل کا استاد. بس اس چھوٹے کو ایکسپوجر دینا ہے تاکہ وہ کل استاد بن جائے. یہی کر رہے ہیں ہم لوگ. بالکل. تو بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تو آپ کے سیشن کو پھر ہم یہاں پہ جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہماری آپ سے ملاقات رہتی رہے گی. ورچولی آپ رہتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایکسٹینسو نالج گین کرتے رہتے ہیں اور شیئر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو آپ بالکل ہمیں ایسے ہی جو ہے وہ اپنی ایکسٹینسو نالج سے ہمیں مستفید کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ. Stay blessed, brother. Thank you for having me on this show. It was a pleasure to answer your thought-provoking questions. Khuda Hafiz. اللہ حافظ.